نے بہت سی آسائشیں مہیا کی ہیں، وہیں ہم سے قدرتی مشروبات بھی چھین لیے ہیں۔ پیپسی، 7 اپ، سپرائٹ جیسے فضول اور مضر صحت مشروبات کے چکر میں ایسے پڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایسی نعمتوں کا خیال ہی نہیں آتا جو کہ نہ صرف صحت کے لیے فائدہ مند ہیں بلکہ ان کے صحت پر مضر اثرات بھی نہیں ہوتے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت ہی بڑی نعمت گاجر، چقندر اور سیب کا جوس ہے۔ چقندر کو انگریزی میں بیٹ روٹ کہتے ہیں۔ یہ ایک جھاڑی نما پودا ہوتا ہے جس کی جڑ ہی اس کا پھل ہوتی ہے۔ گاجر اور مولی کی طرح چقندر بھی زمین کے اندر ہوتا ہے اور غذا میں سبزی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں اور عام طور پر اس کے پتے بھی غذا کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ چقندر کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باب علم حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی بھی ہے۔ اس کی مکمل تفصیلات آپ کو بتائیں۔ وآلہ وسلم نے چقندر کو صحت کے لیے انتہائی مفید قرار دیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم طبی فوائد کی بنا پر اس کو شوق سے کھاتے تھے۔ ترمذی میں حضرت منظر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت منظر کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ اس وقت گھر میں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں میں سے تناول فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھانے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم کمزور ہو اس لیے تم نہ کھاؤ۔ منظر رضی اللہ تعالی عنہ چقندر کھانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے مفید ہیں۔ محدثین بتاتے ہیں کہ ان دنوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں اور دکھتی آنکھوں پر کھجور کھانا مضر ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو منع فرمایا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چقندر پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یہ کھاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے مفید ہیں اور تمہاری ناطاقتی کو یہ دور کرے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ پرہیز کرنا سنت ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ چقندر کھانے سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں بھی چقندر کا ذکر ملتا ہے۔ قتیبہ بن سعید، یعقوب، ابو حجاز، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جمعے کے دن آنے کی بہت خوشی ہوتی تھی، اس لیے کہ ایک بوڑھیا تھی جو چقندر کی جڑیں جنہیں ہم اپنی کیاریوں میں لگاتے تھے اس کو اکھیڑ کر اپنی دیگ میں ڈالتی تھی اور اس میں جو کے کچھ دانے بھی ڈال دیتی تھی۔ میں یہی جانتا ہوں کہ اس میں چکنائی یا چربی نہیں ہوتی تھی۔ جب ہم جمعے کی نماز پڑھ لیتے تو اس بڑھیا کے پاس آتے، وہ ہم لوگوں کے پاس وہی چقندر لا کر رکھ دیتی تھی۔ جمعے کے دن کی خوشی ہمیں اسی سبب سے ہوتی تھی اور ہم لوگ جمعے کی نماز کے بعد ہی کھانا کھاتے اور کیلولا کرتے تھے۔ اتبا کہتے ہیں کہ چقندر کھانا ہضم کرتی اور ریشہ کے لیے مفید اور بلغم خارج کرتی ہے۔ چقندر کا مزاج پہلے درجے میں گرم خشک ہے، یہ مواد تحلیل کرتی اور سدے کھولتی ہے۔ چقندر کی 4 معروف اقسام ہیں، ان میں سے سفید چقندر کا پانی جگر کی بیماریوں میں اچھے اثرات رکھتا ہے۔ چقندر کے قطلوں کو پانی میں ابال کر اس پانی کی 1 پیالی صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے پی لی جائے تو پرانی قبض بھی ختم ہو جاتی ہے اور بواسیر کی شدت بھی بتدریج کم ہو جاتی ہے۔ یوں تو چقندر کی لاتعداد خصوصیات ہیں، البتہ ان میں سے چند اہم آپ کو بتاتے ہیں۔ چقندر کم کیلریز والی غذا۔ چقندر کو ایک فیٹ فری سبزی کہنا غلط نہیں ہوگا، اس میں کیلریز بہت کم تعداد میں موجود ہوتی ہیں۔ چقندر فائبر سے بھرپور ہوتا ہے۔ وزن کم کرنے کے خواہش مند افراد
इस गुलाबी सब्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा और पेट भी भर जाएगा। आमतौर पर वजन कम करने के लिए चिकंदर को सलाद के तौर पर इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है। चिकंदर से खून साफ होता है। इसके इस्तेमाल से जिस्म से तमाम फाजिल मादा बाहर निकल जाता है। चिकंदर खून भी साफ करता है। जो लोग बाहर का खाना और स्नैक्स वगैरह के शौकीन हैं, वो जरूर अपनी ग़िज़ा में चिकंदर का इस्तेमाल करें। इससे आपका जिस्म नुकसान पहुंचाने वाले जरासीम और बीमारियों से महफूज रहेगा। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चिकंदर में मौजूद पॉलीफेनल्स, विटामिन, जिसके बायस चिकंदर का रंग गुलाबी होता है, एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की सूरत में ऑक्सीडेशन को कम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट इसके अलावा खून की शरियानियों की हिफाजत भी करते हैं। बालों की हिफाजत, ये बालों की हिफाजत और उन्हें मजबूत बनाने के लिए इंतहाई मुफीद है। इससे बालों की जड़ों में मौजूद खुश्की भी दूर होती है। चिकंदर खाने से सर की खारिश को भी आराम आता है। खाने के साथ साथ अगर आप चिकंदर का रस थोड़े से सिरके और अदरक के पानी में मिलाकर सर और बालों पर लगाएं तो इससे खुश्की और खारिश काफी हद तक कम हो सकती है। चेहरे के दाग, धब्बे और छायों के लिए चिकंदर को पानी में उबालकर उस पानी से मुंह धोएं या मुंह पर रुई से ये पानी लगाकर 5 मिनट बाद मुंह धो लीजिए। इससे चेहरे को बेहद फायदा पहुंचता है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से दाग दूर हो जाते हैं। चिकंदर में फोलेट होने की वजह से ये झुर्रियां पड़ने और दूसरे जल्दी अमराज से महफूज रखता है। बीनाई बेहतर होती है। चिकंदर के बाकायदा इस्तेमाल से आंखों की बीनाई अच्छी होती है। इसमें विटामिन ए और कैरोटीनोइड्स की वाफर मिकदार बीनाई को बेहतर बनाने में मुआवनत करती है। दिल को महफूज रखता है। चिकंदर में मौजूद नाइट्रेट्स की वाफर मिकदार जिस्म में दाखिल होकर एक किस्म की गैस पैदा करती है, जिसे नाइट्रेट ऑक्साइड कहते हैं। इस गैस से खून की रवानी बेहतर होती है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। ब्लड प्रेशर के मरीज लाजमी चिकंदर का इस्तेमाल करें। इससे आपको अपना ब्लड प्रेशर सही रखने में मदद मिलती है। चिकंदर से जिगर भी साफ रहता है। इससे जिस्म में आयरन की कमी भी दूर होती है। ये वही वजह है कि ये एनीमा यानी कमजोरी के मरीजों के लिए मुफीद होता है। इसमें कोई शक नहीं कि चिकंदर एक बेहतरीन सब्जी है। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है, जिसके बायस इसका इस्तेमाल सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है। दोस्तों, आखिर में हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा चैनल और हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंदीदगी का बेहतरीन इजहार ये है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें। दोस्तों